بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اس وقت ہم لوگ زندگی کے سفر پر جاری و ساری ہیں۔ جن لوگوں کے منزلیں آ گئیں وہ سب اپنے اپنے منزل میں اتر گئے، اور جو لوگ منزل کی طرف رواں دواں ہیں ایک نہ ایک دن اتر جائیں گے۔ جیسے ٹرین کا مسافر اپنے اپنے اسٹیشن پر اترتے ہیں، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وقت آنے پر ایک لمحہ ادھر نہیں ایک لمحہ ادھر نہیں، فوراً اتر جانا پڑے گا۔ اترنے سے پہلے دو چیزوں کو ہم لوگ یاد رکھیں۔ پہلی چیز، کیا کیا ساز و سامان ہیں وہ سب لے لو، اور دوسری چیز اپنے منزل پر صحیح اترو، صحیح ڈھنگ سے اترو۔ یہ دونوں ضروری ہیں، جان بھی مال بھی۔ اترتے وقت چلتی ہوئے ٹرین میں کوئی کودتا ہے، دیکھتا ہے ٹرین رکتی ہے تو پھر اس کے بعد اترتے ہیں۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے لا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا زندگی میں کچھ عمل کرنے کا، اور ہم نے کچھ نہ کچھ عمل کیے ہیں اپنی زندگی میں، ذکر کیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ موت تک اسے حفاظت کے ساتھ لے جا کر اترنا یہ اصل ہے۔ کوئی سامان چھوڑ دیا، ٹرین سے اترا، سامان چھوڑ دیا، اور وہاں پوچھا ارے بھی کہاں ہے فلاں سامان؟ وہ کہہ رہا رے بھول گیا، میں سیٹ کے نیچے رکھا تھا، سیٹ کے اوپر رکھا تھا، یا فلاں ساتھی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ایک ساتھی تھے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، پورا سال درس ریکارڈ کیے، پورا سال۔ اور جس وقت دلی میں ٹرین چڑھنے کا نمبر آیا تو اس میں گڑبڑی میں کچھ چور رہتے ہیں، لائٹ آن ہونے سے پہلے جو ہاتھ لگے وہ سب لے کر اتر جاتے ہیں۔ تو وہ میں اکثر دیکھا بھی ہوں ان چوروں کو، اور سب جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب دیکھے ہیں۔ ٹرین میں چڑھنے کے بعد اندھیرا، تھوڑی دیر کے بعد بجلی آتی ہے، اس کے درمیان اس گیپ میں کئی سامان ہضم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو چور تھا انہیں سوٹ کیس اٹھا کر دیکھا، بہت وزن، تو وہ کیسٹوں کی جو سوٹ کیس، اس زمانے میں تو وہ کیسٹوں کی سوٹ کیس لے کر اتر گیا۔ پورا سفر وہ بیچارے روتے رہے، پورا سال آپ اندازہ لگاؤ، پورا سال ریکارڈنگ کرنا، سبق شروع ہونے سے پہلے جا کر سامنے بیٹھنا اور اہتمام کے ساتھ کیسٹ ڈالنا، پھر کیسٹیں لے آنا، نئے کیسٹ پہلے یعنی اسے کیا کہتے ہیں ایڈوانس میں رکھنا، پھر اس کے بعد جو ہی کیسٹ ختم ہو فوراً ڈال کر ریکارڈ کرنا۔ دو ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کرتے تھے، کہیں یہ ٹیپ ریکارڈ میں آواز اگر صحیح نہیں آئی تو دوسرے میں آ جائے گی، کئی وقت ضائع نہ ہو۔ اتنا اہتمام پورا ایک لمحے میں ضائع ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا منشا اسی طرح بعض ہمارے ایسے گناہ جو اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حالقہ سے بچو۔ حالقہ، مل حالقہ یا رسول اللہ؟ پوچھا حضور یہ حالقہ کیا ہے؟ فرمایا اعمال کو منڈا دینے والی چیز، اس میں زبان پر قابو نہ رکھنا، منہ میں جو آیا بکتے رہتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مذاق میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، اپنے بیٹے کو بلا رہی تھیں
اور ہاتھ مٹھی بند اور بلا رہے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. آپ نے فرمایا ما فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھولا تو کھجور. فرمایا اچھا ہوا ابھی کھجور تھا ورنہ تو بھی جھوٹی ہو جاتی. مٹھی بند کر کے بلانے سے اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ بلا رہے بچوں کو لے بیٹے قریب آجے پکڑ لیے، اسے پکڑنے کے واسطے بلا رہے ہیں تب بھی جھوٹے. تو ہم اپنی زبان کو جتنا جھوٹ سے بچائیں گے اتنی ذکر کی لذت ملے گی. جیسے بخار والے کو کھانے کا مزہ نہیں آتا، جس کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے اسے کھانے کا مزہ آتا ہے کیا؟ بھی کھانے کا مزہ عجیب و غریب ہے. وہ کھانے کے مزہ، حالانکہ سب کے سب لوگ مزہ لے رہے ہیں اور اس کا منہ بد مزہ ہے. ذکر ایسی مزیدار چیز، قرآن پاک کی تلاوت، دین کی باتیں کانوں کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں. کیوں؟ کان بیمار ہیں. زبان میں ذکر کی لذت نہیں ہے. کیوں؟ زبان بیمار ہے. آنکھوں کو قرآن پاک کی دیدار اور بزرگوں کی دیدار اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ آنکھیں بیمار ہیں. ان سب کی صفائی کے لیے دعوت و تبلیغ. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بے ہمارا کام سیقل کا کام کرے گا. سیقل، قاف سے، سیقل نہیں، کاف سے نہیں. ایک ہے سیقل، ایک ہے سیقل قاف سے. سیقل کے معنی سواد یا قاف لام، اس کا معنی کیا؟ بھٹی. بھٹی میں جیسے ڈالتے زنگ اتر جاتی نا زنگ، اس طریقے سے دعوت کے کام میں آنے کے بعد احساس بیدار ہوتا ہے میں کیا تھا، مجھے کیا ہونا چاہیے تھا. میری زندگی کتنی عمر گزر گئی، کتنی عمر گزری، جتنی بھی گزری 25 سال 30 سال 40 سال، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جتنا وقت ہمارا گزرا ان تمام اوقات میں ہم نے کیا کیا پایا، کیا کھویا. اگر آپ حساب لگائیں، چلو بھئی میری زندگی میں میں کیا پایا، میری زندگی میں کیا کھویا. عام طور پر یہاں قبرستان ہے، آپ حضرات دیدار کیے ہوں گے کہ نہیں کیے قبرستان. یہ اصل ہماری منزل. مردے آتے ہیں، جب لاشیں آتی ہیں تو لاشوں کو دیدار کرنے والے دیدار کرتے ہیں. دیدار کرتے ہوئے دیکھ کر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ذکر کرتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اتنا نورانی چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، اتنا ہسمکھ چہرہ. چہرہ خود بتا رہا ہے کتنی آسانی سے روح نکلی. اور بعض چہرے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سریے کی حفاظت فرمائے، الامان الحفیظ، دیکھتے ہی آدمی پناہ مانگتا ہے. اسی لیے فقہا نماز کے بعد بتانے سے منع کیا. فقہا کی ایک جماعت منع کرتے نماز کے بعد بتاؤ مت. کیوں؟ اب یہ اللہ کے حوالے ہو گیا. بعض نے فرمایا نماز پڑھتے ہی بعض لوگوں کا چہرہ بدل جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے اس پر. منع کیا فقہا نے، بتاؤ مت. اور بعض تو مرحومین کا چہرہ تبصرہ کرنے والی جماعت کے سامنے بتانے سے سخت منع کیا. جو لوگ عبرت حاصل کیے بغیر تبصرہ کرتے ہیں ان کے سامنے چہرہ ہی مت بتاؤ. اب ہم دیکھ لیں کہ بھئی ہمیں بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد سب ہمارے بھی دیدار کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ دیدار کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. اسی لیے دو حکم ہیں. ایک حکم سے ہم زندہ ہوئے، دوسرے حکم سے مردہ ہو جائیں گے. زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں. سمجھے بھئی؟ اب وہ کون؟ وہ حکم کیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح کے بارے میں پوچھا تو کیا کہا؟ بھئی اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم آیا تو ہم زندہ ہوئے، اللہ کا حکم آئے گا ہم مردہ ہو جائیں گے. تو دعوت کا کام اللہ نے احساس بیدار کرنے کا کام ہم سب کو دیا. اس کے ذریعے سے ہر چیز کا احساس ہم بیدار کریں. زندگی میں ہم اپنا جائزہ لیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 5 سوالات اللہ تعالی حشر میں کرنے والے ہیں. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50 عن عمرہ فیما افناہ. عمر تو نے کہاں گزاری لکھنا ایک ڈائری میں. لکھنے کے بعد جواب ہمیں لکھنا، کہاں گزاری ذرا بولو بھائی. اب لکھو کہاں گزارے کہاں گزارے کہاں گزارے کہاں گزارے. لکھنے کے بعد یہ کہاں گزارے اللہ کے سامنے دکھانے کے قابل ہے کیا؟ میں تو عام طور پر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ایک ادنا درجے کا طالب علم، حفظ کا طالب علم، بچے تو ماشاءاللہ نماز
پڑھ کر آپ کے سامنے گئے، ایک بچے کو بلا لو جو بچہ 10 پارے کا حافظ ہے، وہ 10 پارے کا حافظ ایک بچہ، اس نے جتنا قرآن ایک سال میں پڑھا رٹ کر ہمیں پوری زندگی اتنا قرآن سنے ہی کا جائزہ لینا. کیا بھائی؟ ارے بھائی ایک تو قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، چھوٹا سا بچہ. صحابہ اکرام تو بہت دور کی بات، یہاں کی مثال لے لیجئے. صحابہ بہت دور، اولیاء اللہ بہت دور، علماء، اتقیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے. اتنے بڑے لوگوں کی مثال، ایک ادنا طالب علم جو 1 سال سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس طالب علم کا کیا ہم لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس نے جتنا اپنی زبان میں قرآن پاک کو جتنے بار دہرایا، ہم زندگی میں اتنے بار دہرائے ہیں؟ جبکہ ہماری پو عمر کا بچہ ہے، پو عمر، ہماری عمر کیا اور اس کی عمر کیا. یہ جائزہ بڑے بڑے کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھئی ایک آدمی چلو بھئی تاج محل خرید لیا، لال قلعہ خرید لیا، لال قلعے کا مالک، کیا وہ اس کا بیڈ روم یہ مسجد کے برابر ہے؟ اگر اس کا سونے کا وقت آئے، یہاں سے وہاں تک لڑکتا ہوا سوئے گا؟ کیوں بھئی؟ بیڈ روم اتنا بڑا ہے نا، لڑک لے کچھ ہوتا ہے کیا؟ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، زگ زیگ ہوتا ہے کیا؟ زگ زیگ کہاں سوئے گا؟ اللہ نے تا قیامت لوگوں کے لیے ایک سبق دے دی، تو اتنی ہی جگہ پر سوئے گا جتنی تیری خبر. کتنے بھی زمین کا تو مالک کیوں نہ بن جائے، اتنی ہی جگہ پر سوئے گا جتنی تیری خبر. اتنا ہی لباس پہنے گا جتنے تیرے کفن. اس سے زیادہ کہاں پہن سکتا ہے آدمی؟ اتنا کھائے گا جتنا تیرا پیٹ. میں کروڑ پتی آدمی، لکھپتی لال خان، ٹھیک ہے، کتنا کھائے گا؟ ڈرم بھر بھر کو کھا لیتی کیا؟ اتنا کھاتی سو. غریب بھی اتنا کھاتا، امیر بھی اتنا کھاتا. فرق کیا؟ کوانٹٹی بدل سکتا ہے، کوانٹٹی کی برابر کوالٹی بدل سکتی ہے. کوالٹی بدل سکتی ہے، کوانٹٹی نہیں بدلے گا. یہ بھی اتنا ہی کھائے گا، آپ بھی اتنا ہی کھائیں گے. یہ الگ چیز ہے کہ آپ اتنا بادام کھا رہے ہیں، وہ بیچارہ چاول کھا رہا ہے، لیکن آپ کی وہ جو کوالٹی ہے وہ اعلیٰ درجے کی، اس کے ادنا درجے، لیکن پیٹ اتنا ہی بھرے گا جتنا آپ کا بھر رہا ہے، اس کا بھی اتنا ہی بھرے گا. تو ہم پہلے یہ سوچیں، اللہ نے مقدر جتنی ہے اتنا ہی لباس. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں بادشاہ سب لمبا کپڑا پیچھے لٹکا لے کو جاتے تھے، لوگ اسے پکڑ لے گاتے تھے. کوئنس ہے تو ان کے پیچھے کے دامن پکڑنے کے لیے 4-5 خادمہ وہ دامنیں پکڑ کر آتی تھیں. آج کل ہے کیا ایسا قصہ؟ میرا استین بہت یہاں سے وہاں تک استین، کیا قصہ؟ میں بڑا آدمی، اس واسطے میرا استین آپ دیوانہ ماٹی ملیا بولیں گے اسے. کیا اتنے بڑے بڑے ہستینا پہن بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. بڑا آدمی پینٹ سے بڑے نہیں ہوتے، بڑا آدمی ہستینا بڑے نہیں ہوتے، ٹوپی بڑی بڑی نہیں پہن لیتا. جتنا سر کے برابر ٹوپی، پیر کے برابر پیجامہ، بدن کے برابر جبہ، یہی تو ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ نے دنیا میں چاہے انسان جتنا بھی کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن اسے قبر میں جانا ہے. وہ استحضار ہونا چاہیے ہمیشہ. اللہ سے مانگیں بھی، اللہ تعالیٰ سے روئیں بھی، اللہ تعالیٰ سے کہیں بھی. کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ ایک نہ ایک دن مجھے جانا ہے. جانے سے پہلے تیاری. حضرت فضیل ابن عیاض ہمیشہ ہر دن رات کو اپنے ایک کمرے کو جاتے تھے، اور کمرے میں جا کر اپنا پرانا لباس اٹھا کر دیکھتے. کون بھی پیدائشی کروڑپتی نہیں ہے. ایک زمانے میں مزدور ہاں، آج کروڑپتی. ایک زمانے کے کروڑپتی آج فٹ پاتھ پہ ہی انہوں. کون بھی پیدائشی اور مال کو مال اسی لیے کہتے وہ مائل ہوتے رہتا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کسی کے پاس استقامت سے مال نہیں رہتا. یتقلب کالمنافقی. ابو زید سروجی نے کہا، نوٹ جب آپ کے پاس چہرہ رہے گا، آپ سے کہے گا میں تمہاری میں، جب پلٹائیں گے آپ ان سے کہے گا میں تمہاری. ہو گیا. منافق نے آج تمہارے جیب میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹکٹ والے کے جیب میں چلے جائے گا، ٹکٹ والے کے جیب سے غلے والے کے جیب میں چلا جائے گا، وہاں سے لے کر ریشن والے کی جیب میں، ریشن والے سے ترکاری والے کی جیب میں. وہ پھرتا رہے گا. ایک ہی جگہ پر مال کبھی ٹکتا، مال مائل ہوتا رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ. تو یہ چیز یہ ہر جائی ہے، یہ ایک جائی نہیں ہے. لیکن اعمال جو ہیں وہ ایک جائی آپ کے پاس ہی رہیں گے.
تو اب یہاں اللہ کے راستے میں ہم آئے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بدلیں. میں تو کہتا ہوں قارون جیسا مالدار بننا کوئی کمال نہیں، عبد الرحمن ابن عوف کی طرح بننا کمال ہے. عبد الرحمن ابن عوف کی طرح بنا. حامان، شداد، نمرود گزرے ہیں، کوئی کمال نہیں. کمال کیا؟ امیر معاویہ کی طرح بنو، عثمان غنی کی طرح بنو، یہ کمال. وہ زندگی بنا کر گئے، ایسے بنا کر گئے، آج بھی ان کی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ایسے ایسے مالدار بھی ماشاءاللہ گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا اور آخرت کا بہت کام لیا، بہت کام لیا. ایک جناب کا انتقال ہوا پیرنا بیٹ میں، معمولی تاجر، چلر دکان کے آدمی. ان کے انتقال کے بعد تعزیتی بیان میں ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ یا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھیں اس وقت تک میں 50% میرے گھر کو، 50% تیرے گھر کو. تو ادنا درجے کا تاجر 4 مسجدیں بنایا 4 خلفاء کے نام سے. ہمیں بھی فقیراں چندہ دیو کر بولے تو جیب میں ہلا 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 کو تلچھٹ نکالتی، باہر نکال کو دیکھتی 500 کا، ارے استغفر اللہ 500 نکل گا نا، پھر اسے ڈھکل کو پھر 200، لا حول ولا قوہ، اسے ڈھکل کو پھر 50 ڈھکل کو پھر 50. 10 روپے کی نوٹ ہاتھ کو لگے تک تسلی نہیں، بے قراری رہتی ہے. سخی بولتے ہیں اسے سخی بولتی ہیں. سو مالدار دنیا میں بہت ہیں، دلدار دنیا میں کم ہیں. اور دلداروں کا اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے، مالداروں کی نہیں. مالداران تو سب فٹ پاتھ پہ. ارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں فٹ پاتھ پر آ گئیں. کیوں؟ مال آیا، مال کے ساتھ انہوں نے اولاد کو دین نہیں دیا. آج بھی ایک بہت بڑے انسان اور ان کے بہن بھی بہت بڑے عالم، ان کی بات کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں سنی. نتیجہ کیا ہوا؟ آج 10 کروڑ کے مالک ہونے کے باوجود جب انتقال ہوئے، انتقال کے بعد دوسرے ہی دن بڑے بیٹے کے طرف سے چھوٹے بھائی کے نام پر نوٹس، چھوٹے بھائی کے طرف سے بڑے بھائی کے نام پر نوٹس. 6 سال ہو گیا انتقال ہو کر، ابھی بھی کوٹا میں پھر لکھیں دونوں. کیوں؟ مالدار تو بنا دیا، دیندار نہیں بنائے، اکرام والا نہیں بنایا، احترام والا نہیں بنایا. وہی دیندار بنا کر چھوڑ کر جانے والے احباب میں خود جانتا ہوں، 2 پراپرٹی اپنے بڑے بھائی تکلیف میں ہیں، 2 پراپرٹی کے کاغذ اٹھا کر دے دیا، بھائی آپ لے جائیے، اللہ مجھے دینے والا. اور اس انسان جو لے کر گیا اور اس کی نیت میں فطور، 6 پراپرٹی کے مالک ہونے کے باوجود پھر فٹ پاتھ پر آ گیا. وہ کیوں؟ نیت میں خرابی، نیت میں خطرہ، جھولی میں پھترا. اس لیے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے اعمال کو سدھارنا، اپنے کردار کو سدھارنا. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ہمیشہ، گناہ لوگ گناہ کرنے کو، ذہنی گناہ بھی ہیں، کرداری گناہ بھی ہیں، اخلاقی گناہ بھی ہیں، نظری گناہ بھی ہیں، فکری گناہ بھی ہے، جذباتی گناہ ہے، خیالاتی گناہ ہے. گناہ کے مختلف قسمیں ہیں، وہ سب گناہ میں شامل. ان تمام گناہوں سے ما حاک فی صدرک، یہ گناہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھئی ان کو اچھا بولے، انہوں ان کو اچھا بولے، انہوں ان کو اچھا بولے، انہوں ان کو اچھا بولے، یہ تو دنیا میں چلتے رہتا ہے. تجھے اچھا بولتا ہے کیا؟ اللہ کے گھر میں محراب میں کھڑ کو بول، تو اچھا کھڑ کو بول، ذرا دیکھیں گے. ہاں بھئی میں اچھا بول، نہیں بولتا کوئی. کیوں؟ من آنم کے من دانم، میں اچھا کی نہیں خود جانتا ہے. ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کہہ سکتے میں اچھا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے. محراب میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے میں اچھا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے. قرآن کے پاس کھڑے ہو کر کہہ سکتے میں اچھا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے. کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ سکتے میں اچھا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ میں کتنا گناہ کیا ہوں میں جانتا ہوں. جب تم اپنے آپ کو اچھا کہنے کو تیار نہیں، فرشتے کہاں سے تمہیں اچھا کہیں گے بھائی؟ اللہ کہاں سے اچھا کہے گا جو ہر چیز کو جانتا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو ہم لوگوں کو اچھا بن کر، خود میں کہتا ہوں دنیا والے تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لا یخافون لومۃ لائم، صحابہ اسے پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، کیئر بھی نہیں کرتے تھے. تمہیں برا بولو بھلا بولو، اللہ مجھے اچھا سمجھتا ہے کیا؟ میں ہوا میرا اللہ ہوا میرا، ہم دونوں کا معاملہ اچھا ہے، بس دنیا والوں کی پرواہ کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ کے راستے میں ہم آئے ہیں، اللہ سے ملنے کے لیے آئے. کس سے ملنے کے لیے آئے بھائی؟ اور ہم جو آپ لوگوں سے ملنے آئے ہیں، آپ سے چندہ وندہ لینے کے لیے نہیں آئے،
آپ سے جو ملنے آئے تمہیں اللہ کے راستے میں آپ کو ہے نہ بول کر دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے یہاں تک آ کر پہنچے، صرف کس کی نسبت پر؟ ہم تو کسی کو جانتے نہیں، یہاں جتنے بھی احباب آئے ہیں کسی کو جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے، صرف اللہ کے گھر کے مہمان اور اللہ کے گھر کی نسبت پر اور بھی آئیں گے لوگ ملنے کے لیے، دعا کی درخواست کرنے کے لیے۔ کیوں اللہ کے گھر میں ہم آپ کو رکاتے ہیں بتائیے؟ اس لیے تاکہ جس کے گھر میں ہم جاتے ہیں اس سے تعلق بڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ بھئی ہم آپ کے مہمان بن کر آنے والے، ہم کس کے؟ اللہ سے 3 دن اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ سے ایسی گفتگو کرے، اللہ سے ایسا لو لگائے، اللہ سے ایسا رشتہ لگائے، اللہ سے ایسا دل کھول کر بات کرے، اللہ آپ کا ہو جائے اور آپ اللہ کے ہو جائیں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ اور اللہ یوں کہے گا ارے ہمارے گھر کے مہمان نہ 3 دن آپ کو تھے سو کون ارے بھئی یہ تو ہمارے گھر کے مہمان ہیں، کتنے دن آئے تھے؟ 3 دن آئے تھے۔ تو اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر جانا، تہجد کی گواہ، استغفار کے گواہ، آپ کے نمازوں کے لیے گواہ، آپ کی تلاوت کے لیے گواہ، سب کے لیے اللہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اللہ تعالی حشر کے میدان میں زمین کو بلا کر پوچھے گا بتاؤ بھائی انہوں توبہ کرے کیا؟ زمین بولے گی ہاں اللہ توبہ کرے۔ آخر میں علماء فرماتے مساجد کو اللہ بلائے گا، انہیں تمہارا مصلی کو بول رہا نا بھائی مصلی کیا؟ ہاں اللہ ہمارے مصلی بیچارے آتے تھے نماز پڑھتے تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن میں ہی جانتی ہوں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ خالی یہاں کی حد تک ہی نہیں، نیت کرو انشاءاللہ۔ کتنے پیسے لے کر آئے آپ لوگ جماعت میں؟ کتنے پیسے لے کر آئے بھائی؟ ابھی کتنا لے کر آئے؟ جو یہ خرچے کو جمع کریں نا کتنا جمع کریں؟ 100 روپے جمع کریں۔ کیا فرشتے دکھے نا بھائی، اڑ کر وہاں سے یہاں آ گئے، یہاں سے وہاں جائے بھائی جی۔ ٹوٹل کتنے؟ 700 روپے ہوا۔ 700 روپے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کہا چلو بھائی 700 روپے میں 100-200 روپے بچ کو ہی، تو کیا کرنا؟ جزاک اللہ بول کے لے لیں گے؟ اب بولے امیر صاحب بولے، امیر کون ہے بھائی؟ جی نہیں مولانا ہے، ٹھیک۔ امیر صاحب بولے بھائی 200 روپے سب کے بچ کو ہی بھائی، کہ تو کیا کریں گے؟ اگلی تشکیل کے لیے ان پیسوں کو بطور اصولی عطا کریں گے، اور 100 روپے ایکسٹرا ملا کو لے ہوئے کتنا ہے امیر صاحب؟ 50 روپے بچ کو ہی بھی، حضرت صاحب کا اور 100 روپے رکھ لے کو 150 روپے اگلے انشاءاللہ 3 دن کے واسطے ایڈوانس کے طور پر رکھ لیو۔ بولیں گے انشاءاللہ؟ کون کون بولیں گے؟ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا حدث نہیں اٹھانا بھائی، ارے چلے کیا ہاتھ اٹھاؤ بسم اللہ کر کو، ہاں سب نیت کرنا سوچے، حلو نکالے تو آدھا پیسہ دے تو آدھا پیسہ لے لیتے ہوں کو، پورا اٹھائے گا تو پورا پیسہ دیتے ہوں کو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ تیرے یہ بندے بہت دور سے تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ آپ کا گھر ان سب کے لیے یا اللہ مہمان خانہ ہے، آپ میزبان ہیں، یہ سب مہمان ہیں، یا اللہ مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، یا اللہ یہ آپ کے گھر کے مہمان آپ سے اس وقت درخواست لے کر آئے ہیں، یا اللہ ایک ایک گناہ جو بھی خلوت میں جلوت میں جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہر ایک کو پاک فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو زبان کو بھی پاک فرما دے، نظروں کو پاک فرما دے، ذہنوں کو پاک فرما دے، کردار کو پاک فرما دے، اخلاق کو پاک فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آپ کے اس رشتے کو زندگی بھر ہم نبھانے والے بنے ایسے فیصلے فرما، یا اللہ زندگی بھر وفاداری کرنے والے بنے ایسے فیصلے فرما، آپ کے وفادار بندوں میں ہمیں شامل فرما، آپ کے وفادار بندوں میں
ہمیں شامل فرما، آپ کے وفادار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، نیک بنا، ایک بنا، ہر اعتبار سے پاک بنا۔ ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، ہمارے نسلوں کو قبول فرما، ہمارے عورتوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے گھرانے کو قبول فرما، ہمارے خاندان کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت زمانہ ہو گیا آپ کے سامنے رو کر معافی مانگ کر، یا اللہ تیرے راستے میں اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ سے تہجد میں اٹھ کر رو کر معافی مانگیں۔ یا اللہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ آپ نے ہمارے تمام عیوب پر پردہ ڈال کر عزت سے نوازا، احترام سے نوازا۔ لوگ ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، احترام سے دیکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ پروردگار آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ حشر کے میدان میں بھی ہمارے تمام گناہوں پر پردہ ڈال کر مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ زندگی میں احساس نصیب فرما، بے حس زندگی گزارنے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں سریے کو اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں ذاکرین میں شامل فرما، شاکرین میں شامل فرما، صابرین میں شامل فرما، مصلین میں شامل فرما، قانتین میں شامل فرما۔ یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندے اولیاء میں شامل فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جتنے نیک برگزیدہ بندوں نے امت کے حق میں، بندوں کے حق میں دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں سریے کو نصیب فرما۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ نصیب فرما۔ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا واسعنا ما کان فاسدا۔ حاضرین مجلس میں بہت سارے پریشان ہیں، اپنے اپنے حالت کے دکھی ہیں۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں کس کے دل میں کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ ان تمام حالات کو حل کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ صرف حال کو حل کرنے کے لیے ایک حلیف کو اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ کائنات نہیں اٹھا سکتی سوائے آپ کے۔ یا اللہ آپ اس کو اٹھا کر مسائل کو حل فرما دیجئے، حال کو حل فرما دیجئے، حال کو حل فرما دیجئے۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر یا اللہ تیرے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا واسعنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت سے مصافحہ کرو بھی۔